کئی میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلقات ختم کر کے طلاق دیے بغیر ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے شرعی احکامات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ آئلی مسائل جو ہیں نا، اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں نا وہ خراب ہیں۔ طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے کی شرح بھی بہت زیادہ ہے، اور اصل میں جو میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے زندگی جو ہے بڑی اجیرن سی ہے، بڑی مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہے۔ نفسا نفسی کا جو ہے وہ عالم ہے اور لوگ بڑی ٹینشن کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے ہے کہ وہ جہالت میں ہیں اور مسائل سے آگہی نہیں اصل میں۔ اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں اور بڑی دیر سے معاملات ان کے نہیں، آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہیں، اور طلاق بھی نہیں دی ہے۔ طلاق بھی نہیں دی ہے، تو اس میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے طلاق نہیں ہوگی، چاہے وہ 10 سال تک نہیں رہے، 20 سال تک نہیں رہے، 100 سال تک نہیں رہے، زندہ ہیں اگر اللہ نے زندگی دی لمبی، تو جتنی دیر تک بھی وہ رہیں اور ناراض رہیں، ملتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، چاہے ایک چھت کے نیچے ہیں چاہے کسی اور گھر میں رہیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ اب وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، 20 سال ہو گئے، دو میاں بیوی علیحدہ ہیں لیکن طلاق نہیں ہوئی، تو وہ آگے شادی کر سکتی، کیسے شادی کر سکتی؟ طلاق ہوئی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، چاہے وہ ایک چھت کے نیچے ہوں، چاہے وہ دو چھتوں کے نیچے ہوں، علیحدہ علیحدہ ہوں، طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی وہ 20 سال 40 سال کے بعد بھی اگر وہ آپس میں صلح کرنا چاہیں تو بغیر کسی شرط کے صلح کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں زندگی ناراضگی کے لیے نہیں کی جاتی، یہ تو راضی رہنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اگر جو ہے وہ میاں بیوی بنے ہیں تو پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور نبھانا چاہیے، اور زندگی تک کا یہ ساتھ ہے، مرنے تک کا جو ہے وہ نباہ ہونا چاہیے۔ کمی کوتاہی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، مرد سے بھی ہو جاتی ہے، عورت سے بھی ہو جاتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ آپس میں صلح کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی اختیار کرے۔ عام مسلمان کو جن کے آپس میں رشتہ داری نہیں ہے لیکن وہ بس مسلمان ہیں آپس میں، تو وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراض جو ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ یلتقی یعنی فیورد ھذا ویورد ھذا وخیرھم الذی یبدأ بالسلام، فرمایا دونوں ملتے ہیں تو چہرہ جو ہے وہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، یہ ادھر کو منہ کر لیتا ہے، وہ ادھر کو منہ کر لیتا ہے، تو یہ تو انتہائی غلط بات ہے۔ فرمایا ان میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں آغاز کرتا ہے۔ تو جب یہ عام بندے کو حکم دیا گیا ہے تو میاں بیوی کو تو من باب اولیٰ جو ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی سامنے رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا کہ جنت کے دروازے جو ہے وہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر بندے کے لیے معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ الا رجل بینہ و بین اخیہ شحنہ، مگر ایک آدمی جس کی دوسرے بندے کے ساتھ جو ہے وہ نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ان کے دلوں میں کچھ دوری ہے، ان کو بخشا نہیں جاتا، ان کو معاف نہیں کیا جاتا، اور کہا جاتا ہے انظروا حتی یصطلح، ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، جب تک صلح نہیں کرتے ان کی مغفرت نہیں۔ ہر سوموار ہر جمعرات یہ اعلان کیا جاتا ہے، اور جب تک وہ صلح نہیں کرتے تو تب تک جو ہے وہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عام بندوں کے بارے میں، تو میاں بیوی تو انتہائی قریبی رشتہ دار ہے، تو ان کو تو جو ہے وہ من باب اولیٰ جو ہے وہ یہ صلح کرنی چاہیے اور جو ہے وہ آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیسی بیوی ہے جو شوہر کے گھر سے فائدہ اٹھا رہی ہے، شوہر کے اخراجات سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ مل نہیں رہی، مطلب پرست بھی ہے اور جو ہے وہ شوہر سے ملنا بھی نہیں چاہتی۔ دو شکلیں ہوتی ہیں، اگر تو شوہر جو ہے اس میں کوئی شرعی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بہت بڑا، چھوٹی موٹی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں تو ہر بندے میں موجود ہیں، عورت سے بھی زیادتی ہوتی ہے، بندے سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اگر بندے کے اندر جو ہے وہ کوئی شرعی عیب ہے تو اس سے طلاق لے یا خلا لے، شریعت اجازت دیتی ہے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اور اس بندے سے ایسا جو غلط قسم کا آدمی اس سے فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سارے اسباب مہیا کرنے والا ہے، وہ علیحدہ ہو جائے۔ لیکن اگر سمجھتی ہے کہ معمولی سی بات ہے تو اس کو صلح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ بھی لے اور صلح بھی کرے۔ شیخ شرعی عیب کون سے ہو سکتے ہیں اگر آپ الیبوریٹ کر دیں؟ شرعی ہے مثلا وہ سود کھاتا ہے اور باز نہیں آتا، وہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، رشوت خور ہے، زانی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر مفتی صاحب
क्या पहले टीचिंग्स भी तो करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं, पहले तो समझाना एक चाहिए, सिलसिला होना उसको मौका देना चाहिए, वो उसको कहा जाए भी आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। नमाज की तलकीन की जाए, एक दफ़ा 2 दफ़ा बड़े लोगों को दरमियान में डालना चाहिए, ख़ानदान के बड़े अफराद को डाला जाए और मामले को इफ़हाम और तफ़हीम से हल किया जाए। जिस वक्त देखा जाए कि ये मामला नहीं हल हो रहा तो उस वक्त जो है ये आगे कदम उठाया जाए। ठीक है सर। लेकिन अगर कोई बड़ा ऐब नहीं है तो मैं समझता हूँ छोटे मोटे ऐबों की वजह से तो इंसान को नाराज़गी इख्तियार करने का शरीयत इख्तियार नहीं देती, दरगुजर करना चाहिए। गलतियों का पुतला है। सिला रहमी है इसी है कि इंसान जो है वो दरगुजरी करे। बेशक सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।